السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکشمتا پریکشا دینے والے اساتذہ کرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو ادب کے حصہ شاعری کے بارے میں۔ درخشاں کتاب کا جو حصہ شاعری ہے اور اس کا چیپٹر نظم، یعنی دوسرا چیپٹر نظم، جس کا عنوان ہے انڈیا گیٹ۔ ٹاپک کیا ہے؟ انڈیا گیٹ، اور شاعر ہیں جگن ناتھ آزاد۔ تو اس نظم کے بارے میں مختصر بات کی جائے گی، اس کے بعد پھر آبجیکٹیو کوسچن آنسر بتائے جائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ آپ کے لیے جو بھی ویڈیوز بنائی جائے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نظم کا عنوان کیا ہے؟ انڈیا گیٹ۔ اور انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں دہلی کے اندر انڈیا گیٹ ہے۔ اس نظم میں شاعر نے انڈیا گیٹ کی عظمت کا ذکر کیا ہے، یعنی انڈیا گیٹ جو ہے اس کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ انڈیا گیٹ کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ انڈیا گیٹ ہندوستان کی تاریخ، یعنی ہندوستان کی ہسٹری کا ایک روشن باب ہے، روشن دروازہ ہے۔ اگرچہ اس کی تعمیر انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں کی تھی۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کیا تھا؟ اس کا نرمان کس نے کیا تھا؟ انگریزوں نے کیا تھا۔ انگریز کے دور حکومت میں انڈیا گیٹ بنایا گیا تھا۔ اس کے باوجود اس سے ہندوستان کی عظمت کی پہچان نمایاں ہوتی ہے۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن انڈیا گیٹ سے بھی ہندوستان کی عظمت کی پہچان ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں کی جتنی بھی عمارتیں ہیں وہ ہندوستان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اس میں سے ایک انڈیا گیٹ ہے۔ شاعر کو یہ احساس بار بار ستاتا ہے کہ ہم اپنی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے دستے نگر ہیں۔ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو عظمت ہے، ہماری جو بڑائی ہے، ہماری جو مہانتا ہے، یعنی ہندوستان کے رہنے والوں کی جو عظمت ہے، ہندوستان کی جو عظمت ہے، اس کے لیے ہم کیا ہے؟ دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں، جبکہ یہاں کے لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت ہے، ہندوستان کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ وہ پوری دنیا میں جہاں بھی چاہیں وہاں اپنا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں، علم کے اندر، ہنر کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر اپنی عظمت کا اعتراف کروا سکتے ہیں۔ لیکن شاعر کہہ رہے ہیں کیا؟ کہ ہم دوسروں کے دستے نگر بنے ہوئے، یعنی دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں، دوسروں کے اوپر جو ہے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور دوسروں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ آزادی کی طلب، یعنی آزادی کی طلب، یعنی آزادی کی خواہش اور ہندوستان کی اپنی پہچان ہمارا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارا دیش آزاد ہو اور ہماری اپنی پہچان ہو، ہندوستان کی اپنی پہچان ہو، یہ ہر ایک ہندوستانی کا، ہر ایک بھارت میں رہنے والے کا مقصد ہونا چاہیے، اس کا ہدف ہونا چاہیے، اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ہر طرف افلاس اور ناداری کا نقشہ نظر آتا ہے، یعنی ہر طرف کیا ہے؟ یہ غریبی ہے اور لوگ مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں۔ تو اسی کو کہ ہر طرف افلاس اور ناداری کا نقشہ نظر آتا ہے، لیکن ہم فرنگیوں کی تعمیر کردہ نشانی پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ جو انگریزوں نے جو چیزیں تعمیر کی اس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں، ناز کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر خود اتنی صلاحیت ہے کہ ہم طرح طرح کی عمارتیں بنا سکتے ہیں، ان سے اچھی عمارتیں بنا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے صحیح منزل کو سمجھنا چاہیے۔ شاعر کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی صحیح منزل کو سمجھنا چاہیے اور انڈیا گیٹ کو تاریخ کی ایک یادگار کے طور پر قبول تو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بنیادی مسائل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جو ہماری بیسکلی ضرورتیں ہیں اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ نظم میں مختصر لیکن پر اثر انداز میں شاعر نے قومی حمیت کو للکارا ہے، یعنی قومی جوش و جذبے کو، ولولے کو للکارا ہے کہ ہندوستان والوں، بھارت کے رہنے والوں، تم اپنی صلاحیت کو دکھاؤ، اپنے ٹیلنٹ کو دکھاؤ اور دنیا کے ہر میدان میں اپنی کامیابی کا پرچم گاڑ دو۔
اپنی کامیابی و کامرانی کا پرچم لہرا دو کہ دنیا تم پہ فخر کرے۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عنوان کیا ہے؟ انڈیا گیٹ۔ یہ کیا ہے؟ نظم ہے، اور اس کے شاعر ہیں جگناتھ آزاد، اور سوال آنے والے ہیں معروضی سوالات و جوابات، جسے انگلش میں ہم آبجیکٹیو کوسچن آنسر کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلا سوال آنے والا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے۔ سوال ہے جگناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1918 عیسوی میں جگناتھ آزاد کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد کس کالج سے بی اے کیا؟ تو اس کا جواب ہے گارڈن کالج راول پنڈی سے۔ گارڈن کالج راول پنڈی سے انہوں نے بی اے کیا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے جگناتھ آزاد نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ جگناتھ آزاد نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ کس سبجیکٹ سے ایم اے کیا؟ تو اس کا جواب ہے فارسی۔ انہوں نے فارسی سے ایم اے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں کون سی نظم شامل ہے؟ یعنی آپ کی درخشاں جو آپ کے کورس کی کتاب ہے اس کے اندر کون سی نظم ہے؟ انڈیا گیٹ۔ اگلا سوال ہے جموں یونیورسٹی میں جگناتھ آزاد کس عہدے پر فائز تھے؟ تو اس کا جواب ہے صدر شعبہ اردو۔ صدر شعبہ اردو کے عہدے پر جگناتھ آزاد جموں یونیورسٹی کے اندر فائز تھے۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے؟ تو 1947 عیسوی میں یہ دہلی آئے۔ تقسیم ملک کے بعد 1947 عیسوی میں جگناتھ آزاد دہلی آئے۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد کو شاعری کے علاوہ کس چیز میں مہارت حاصل تھی؟ تو اس کا جواب ہے تحقیق میں۔ تحقیق، تحقیق کا معنی ہوتا ہے ریسرچ، کھوج۔ تو انہیں تحقیق یعنی ریسرچ میں مہارت حاصل تھی۔ اگلا سوال ہے کون بڑے شاعر جگناتھ آزاد کے والد تھے یعنی ان کے پتا تھے؟ تو اس کا جواب ہے تلوک چند محروم۔ تلوک چند محروم۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد صدر شعبہ اردو کے عہدے سے کب سبکدوش ہوئے یعنی کب ریٹائر ہوئے؟ جگناتھ آزاد صدر شعبہ اردو کے عہدے سے کب ریٹائر ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 1983 عیسوی۔ 1983 عیسوی میں یہ ریٹائر کیے۔ اگلا سوال ہے انڈیا گیٹ کی تعمیر کس حکمران نے کی؟ تو اس کی تعمیر انگریزوں نے کی تھی۔ اس کا نرمان انگریزوں نے کیا تھا، یعنی اس کو بنایا انگریزوں نے تھا۔ اگلا سوال ہے انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے دہلی۔ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ دہلی میں۔ اور گیٹ وے آف انڈیا کہاں ہے؟ تو وہ ممبئی کے اندر ہے۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ جگناتھ آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ تو جہاں وہ پیدا ہوئے اس جگہ کا نام ہے عیسیٰ خیل، جو اب پاکستان میں ہے۔ عیسیٰ خیل اب پاکستان کا حصہ بن گیا۔ پہلے پورا پاکستان ہندوستان ایک تھا، تو ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد کے ساتھ تا حیات کون سا اعزاز رہا؟ ان کی پوری زندگی جو ہے کون سا اعزاز ان کے ساتھ رہا؟ تو اس کا جواب ہے پروفیسر امریٹس۔ یہ ان کا اعزاز تھا جو پوری زندگی ان کے ساتھ رہا۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد کی وفات کب ہوئی؟ جگناتھ آزاد کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 2004 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد نے ایف اے کا امتحان کب پاس کیا؟ ایف اے کا امتحان کب پاس کیا؟ تو اس کا جواب ہے 1933 عیسوی میں۔ 1933 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ جگناتھ آزاد کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو گھر پر ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ان کے والد نے انہیں ابتدائی طور پہ پڑھایا۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد شاعر کے ساتھ ساتھ اور کیا تھے؟ یعنی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اور کیا علم تھا، ہنر تھا؟ تو اس کا جواب ہے محقق، یعنی یہ ریسرچر تھے، تحقیق کرنے والے تھے۔ اگلا سوال ہے جگناتھ آزاد نے کتنے سال کی عمر میں مڈل کا امتحان پاس کیا؟ تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 12 سال کی عمر تھی جس وقت انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا تھا۔
اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کے لیے مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ ویڈیو خصوصی طور پہ آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے، اس لیے آپ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔